السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری نظم ہے حمد اور اس کے شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ اس نظم کے معنی اور مفہوم کو ہم سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نظم سے متعلق جتنے بھی اضافی اشعار ہیں وہ میں آپ کو اس نظم کے آخر میں لکھواؤں گی۔ آپ نے اگر اس نظم کی اچھے سے تیاری کرنی ہے تو آپ کو کم از کم 7 یا 8 اضافی اشعار آنے چاہیے۔ اب یہ آپ کا جو پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار ہے 10th کی نسبت یہ زیادہ جو ہے وہ امپروو ہونا چاہیے، کیونکہ 10th میں آپ نے پھر بھی 2 پیراگراف 3 پیراگراف کی آپ تشریح کرتے ہوں گے، لیکن فرسٹ ایئر میں آپ نے اس سے طویل تشریح کرنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 7 یا 6 مارکس کے اکارڈنگ آپ کو تشریح کرنا ہوتی ہے۔ تو اس تشریح کو کس طرح آپ طویل کر سکتے ہیں، وہ صرف ایک ہی صورت میں ہے کہ آپ کو کم لکھنا پڑے اور آپ کی تشریح بھی طوالت میں زیادہ محسوس ہو، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ تشریح کرتے ہوئے اضافی اشعار کو شامل کرنا ہوتا ہے۔ کم از کم اگر آپ کی ایک تشریح میں 7 یا 8 اضافی اشعار موجود ہوں تو آپ بآسانی اپنی تشریح کو ایک تو بہت جلدی مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی وضاحت کے بعد تھوڑی جو جملے ہیں وہ لکھنے کے بعد آپ ایک اضافی شعر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح یوں آپ کی 2 سے 3 صفحات پر مشتمل بآسانی جو تشریح ہے وہ لکھی جا سکے گی۔ اس کے پہلے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے جو میں آپ کو معنی لکھواؤں آپ لوگوں نے اپنی نصابی کتاب پر لکھتے جانا ہے، تاکہ جب آپ کے امتحانات ہوں تو آپ کو تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ پہلے ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، جب ہم اس کے مفہوم کو سمجھ لیں گے آپ لوگوں کو اس کی تشریح کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ فکر کہتے ہیں سوچ کو، خیال کو۔ دانش کہتے ہیں دانائی کو، عقل مندی کو۔ معراج کا مطلب ہے بلندی، عظمت۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ فکر و دانش کی جو معراج ہے، یعنی جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا خیال ہے اور جو ہماری دانائی اور عقل ہے، ان دونوں چیزوں کی جو معراج ہے، جو بلندی ہے، یہ دونوں چیزیں جب بلند ہوتی ہیں، یعنی کہ فکر اور دانش بھی، ہماری سوچ اور ہماری عقل بھی جب بلندی پر پہنچتی ہے تو انسان جو ہے وہ خدا کی ذات کا اقرار کرتا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو تب پاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کو تب پہچانتا ہے جب اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی جو دانش یعنی اس کی جو عقل مندی ہے وہ معراج پاتی ہے، وہ بلندی تک پہنچتی ہے۔ تو انسان اپنے ارد گرد ہر ایک چیز کا جب مشاہدہ کرتا ہے اور اس کائنات کو دیکھتا ہے اور اس کی تخلیق کو دیکھتا ہے اور اس کائنات پر بغور جائزہ لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا، ایک واحد لا شریک ذات کے موجود ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ وجدان کہتے ہیں باطن کو، دل کو۔ اب ہمارے دل کی جو آواز ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک واحد اور لا شریک ذات، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک واحد و یکتا ذات موجود ہے، چاہے وہ انسان کی تخلیق ہو، چاہے وہ حیوانات کی تخلیق ہو، چاہے نباتات کی تخلیق ہو، ہر ایک تخلیق پر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کا غور کرنا اور اس کو جو ایک اللہ کی طرف سے عقل دی گئی ہے، ہر ایک شخص کو عقل ودیت کی گئی ہے، ہر ایک شخص کے پاس عقل اور دانائی موجود ہے، لیکن جب انسان اپنے ارد گرد موجود دنیا پر اور اس تخلیق پر غور کرتا ہے اور سوچ بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو تب اس کی سوچ اور اس کی فکر جب معراج پاتی ہے اور بلندی پر پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور یہی اس کے دل سے بھی آواز آتی ہے، فطرت کی پکار۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ نہ صرف ہمارا دل پکارتا ہے، بلکہ جب ہمارے ارد گرد موجود جو فطرت ہے، یعنی جو قدرت کے نظارے ہیں، جو مناظر فطرت ہوں، چاہے وہ کوثر ہوں، چاہے بہتے ہوئے جھرنے ہوں، چاہے آبشار ہوں، چاہے
بالا پہاڑ کی چوٹیاں ہوں، چاہے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا صحرا ہو، ہر ایک چیز کو دیکھ کر جب انسان غور و فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے تو یقیناً اس کے باطن سے، اس کے وجدان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ضرور ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔ ذرے ذرے یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، جو ریت کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ادنا سے ادنا ذرہ بھی ہو، شہادت یعنی کہ وہ گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چیز کو تخلیق کیا ہے۔ آپ ایک بہت دیو ہیکل یعنی کہ بہت حجم رکھنے والی چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ہم بہت چھوٹے سے چھوٹی مخلوق کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، بغور جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد یہ تمام تر، چاہے وہ بلند و بالا کوئی چیز ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، وہ موجود ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کی شہادت ہے، یعنی ہر ایک ذرہ، اس کائنات کا ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی، خدا کے وجود کی، یعنی خدا موجود ہے، کوئی نہ کوئی اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ضرور موجود ہے، اس بات کی گواہی ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی گواہی دیتا ہے۔ پتے پتے کو ہے سانے کی، سانے کہتے ہیں کاریگر کو، خالق کو، صفت کا اقرار، صفت مطلب خوبی کا۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے، بالکل اسی طرح ایک پتا بھی، ایک پتے پر موجود جو نقش و نگار ہے وہ اس کے خالق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگر، جو ہم اس کو بنانے والا ہے، جو کاریگر ہے، جو خالق ہے اس پتے کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کا اقرار کرتا ہے، اس کی خوبیوں کا اقرار کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر ایک تخلیق جو ہے وہ بے مثال ہے، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر ایک چیز میں باکمال ہے، عظیم ہے، اور اس کے متبادل کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی لیے واحد و یکتا ہے کہ اس کی ہر ایک تخلیق جو ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے۔ اس لیے چاہے وہ ریت کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹی کوئی مخلوق ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کی، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ اور ایک پتا بھی یہ بتاتا ہے اور یہ ثبوت دیتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی کاریگر اور خالق مراد یعنی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ آگے دیکھیے، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی۔ اس شعر کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی خلاق نے، خلاق کہتے ہیں خالق کو، یعنی کہ تخلیق کرنے والا، اور تخلیق کرنے والا میرا رب یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی خلاق نے یعنی اسی تخلیق کرنے والے نے جوہر کو توانائی دی۔ جوہر کہتے ہیں خوبی، صلاحیت۔ توانائی کا مطلب یہاں طاقت ہے، اور یہاں پر انسان مراد ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو آپ لوگ لکھ لیں کہ انسان کو ایک جوہر لطیف کہا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبی دی، صلاحیتوں کی خوبیاں دی، اس کو طاقت اور توانائی دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان جو ہے وہ عقل، شعور رکھتا ہے، اس کے اندر بے شمار صلاحیتیں موجود ہیں، وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی گئی ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ودیعت کی گئی عطا کردہ جو صلاحیتیں ہیں ان سے بے شمار چیزیں جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے، لیکن یہ تمام تر طاقت اور توانائی اور جو قوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو دی ہے، اس کو جوہر لطیف بنایا ہے۔ جوہر لطیف یعنی کہ اس کو خوبیوں والا بنایا ہے، صلاحیتوں والا بنایا ہے۔ اسی خلاق نے جوہر کو یعنی کہ انسان کو طاقت دی، توانائی دی، کچھ کرنے کی توانائی، کچھ بنانے کی، کچھ تخلیق کرنے کی توانائی اور طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے، اسی لیے انسان کو جوہر لطیف کہا جاتا ہے۔ پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ نقش و نگار کہتے ہیں آرائشی کام کو، خوشنما کام۔ اب اگر ہم اپنی فطرت میں اپنے ارد گرد موجود پھولوں اور پتوں کے نقش و نگار کو دیکھیں تو جس طرح ہم
پھولوں کو دیکھتے ہیں نہ صرف وہ رنگوں کے اعتبار سے بلکہ خوشبو کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان پر موجود جو نقش و نگار اور آرائشی کام ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک مخصوص پیمانے میں سانج کر ڈھال کر ان کو ایک پیدا کیا گیا ہو۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مکمل طور پر ہر ایک جو ان کا نقش و نگار ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے ایک رتی برابر جس کو کہتے ہیں کہ ایک معمولی سی بھی جو ہے وہ غلطی یا کوتاہی محسوس نہیں ہوتی۔ اپنی تخلیق میں ہر ایک چیز ہمارے ارد گرد موجود مکمل ہے، کامل ہے، کیونکہ اس چیز کو تخلیق کرنے والا رب بھی بے شک عظیم ہے، برتر ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں۔ یعنی شاعر کہتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جوہر لطیف بنایا، انسان کو جو خوبی دی اور صلاحیت دی، وہ اسی تخلیق کرنے والے نے، اسی خالق نے یعنی اللہ تعالیٰ نے دی، اور جو پھولوں اور پتوں پر موجود نقش و نگار اور آرائشی کام ہے وہ بھی کس نے عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیے۔ ہر ایک پھول کا رنگ نہ صرف دوسرے سے مختلف ہے بلکہ اس کی خوشبو بھی دوسرے پھول سے مختلف ہے۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ اسی خالق کہا ہے، اسی مالک اللہ تعالیٰ کو مالک کہا ہے کہ ہمارا مالک جو ہے وہ رب ہی ہے، ہمارا خالق ہمیں تخلیق کرنے والا بھی پروردگار ہے، اور اسی لیے کیونکہ وہ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا مالک بھی ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کی حمد و ثنا یعنی کہ اس کی تعریف کرتی ہے۔ کون سی؟ نہ صرف انسان بلکہ حیوانات بھی، نباتات بھی، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ آبشاروں کا ترنم ہو، چاہے وہ آبشار کہتے ہیں پہاڑوں سے بہنے والا چشمہ، ٹھیک ہے، جو پہاڑوں سے بہنے والا چشمہ ہے، چاہے وہ ہو، یا گل بانگے ہزار، گل کہتے ہیں پھول کو، ٹھیک ہے، بانگ کہتے ہیں چہکار کو، آواز کو، ہزار کہتے ہیں بلبل کو، بلبل کا گل کو دیکھ کر چہکنا۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ اپنے خالق اور اپنے مالک کی ہر ایک چیز حمد و ثنا کرتی ہے، جس طرح کسی آبشار کا بہتا ہوا پانی اور اس بہتے ہوئے پانی میں جو ترنم ہے، جو موسیقی ہے، جو ردم ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور چاہے وہ بلبل کا چہکنا ہو، چاہے وہ پرندوں کی چہکار ہو، یا پہاڑوں سے بہتے ہوئے جھرنے اور آبشاروں کا پانی کا ترنم ہو، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر ایک چیز، چاہے وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، چاہے وہ انسان ہو، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، مدعو کر رہے ہیں انسانوں کو کہ یہ سب آیات الہی، آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، آیات الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بس کس چیز کی ضرورت ہے؟ غور کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ غور کرتے ہیں بے شک انہی کے لیے ہی نصیحت ہے، یعنی وہ جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر غور و فکر کرنے کا، سوچ بچار کرنے کا حکم دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی آبشار ہوں، بہتے ہوئے جھرنے ہوں، چاہے وہ صحرا ہوں، پہاڑ ہوں، آبشاریں ہوں، دریا ہوں، وہ سمندر ہوں، ہر ایک چیز جو ہے کائنات میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ دعوت دیتی ہیں کہ ان چیزوں پر غور کیا جائے، اس کی پھر حمد بیان کر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کر لیا جائے، فکر کر لی جائے اور سوچ لیا جائے، تو پھر اس کے بعد ہمارے جو وجدان کی آواز ہے وہ یہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کی جائے؟ اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے،
اور اسی خالق کو ہی پکارا جائے، یعنی ہر ایک مشکل میں، ہر ایک معاملے میں پھر اپنے پیدا کرنے والے کو، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اور بے شک ہر تخلیق کرنے والے کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہوتا ہے، اسی طرح خالق کو بھی اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ میری بکھری ہوئی جتنی بھی اس کے ارد گرد نشانیاں ہیں ان پر غور کرے اور مجھے پکارے اور میری حمد و ثنا بیان کرے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ رازق ہے، وہ رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندے سے سننا چاہتا ہے کہ جب اس کا بندہ کہے کہ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی مشکل اور مصائب ہو، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی فطرت کا اور اس کی نشانیوں کا جب دل پر اور دماغ پر اس کا ادراک ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہی اور ان چیزوں کی تخلیق کرنے والے خالق کو ہی پکارا جائے۔ بے شک ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور دوسرا کہتا کہ مشرق سے نکلے گا، تو کائنات کا یہ جو ازل سے ایک نظام چلا آ رہا ہے کہ جس میں رتی برابر بھی آج تک رد و بدل نہیں ہوا، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آگے دیکھیے، آخری شعر ہے، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کہ رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کہ بہار۔ اس کی صنعت کہتے ہیں مہارت کو، کاریگری کو، ٹھیک ہے۔ وہ نکہت کہتے ہیں خوشبو کو، مہک کو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ تخلیق ہے، ہر ایک جو چیز ہے اس کو سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کامل ذات ہے، بے شک اس کی تخلیق بھی مکمل ہے، کمال تخلیق کرنے والا ہے رب، کہ اس کی صنعت کے یعنی اس کی مہارت اور اس کی کاریگری کے نمونے ہیں کہ چاہے وہ پھولوں کی خوشبو ہو یا مہک ہو یا ان پھولوں کے رنگ ہو، ہر ایک چیز جو ہے اس میں اس کی مہارت اور اس کی کاریگری جھلکتی ہے، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں یعنی کہ معجزے ہیں، خوبی ہے، کمال ہے۔ خزاں ہو کہ بہار، چاہے وہ خزاں ہو کہ بہار یعنی کہ چاہے وہ موسم کا تغیر اور تبدل ہو، یعنی کہ موسم کا بدل کر آنا ہو، چاہے وہ دن کا رات میں اور رات کا دن میں بدلنا ہو، چاہے وہ انسان کی تخلیق ہو، حیوانات کی یا نباتات کی تخلیق ہو، چاہے وہ کسی پھول اور پتوں کے نقش و نگار ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہارت اور کاریگری کا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ کرشمے اور معجزے ہی ہیں۔ اس کے جو اضافی اشعار ہیں وہ آپ کو میں لکھوا رہی ہوں، آپ لوگ اپنی بک پر ایک پیج جو ہے وہ اسٹکی نوٹس کی صورت میں آپ پیسٹ کر لیں اور اس پر آپ اپنے جو اشعار ہیں وہ لکھتے جائیں، تاکہ جب آپ لوگ امتحانات کے حوالے سے تیاری کریں تو آپ کو آسانی ہو اور آپ یاد کر سکیں اسے۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے، دکھایا بے نشاں ہو کر اپنا نشاں تو نے۔ دوسرا شعر ہے، تیری خلاقی کا یعنی کہ تیری تخلیق کا مظہر، تیری قدرت کی دلیل، عالم کون و مکاں از ابتدا تا انتہا، تیری خلاقی کا مظہر، تیری قدرت کی دلیل، عالم کون و مکاں از ابتدا تا انتہا، از یعنی کہ سے، ابتدا سے انتہا تک۔ تیسرا شعر ہے، ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صفت کا گواہ، بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، پتے پتے کی زبان ہے اور حمد کبریا۔ شعر نمبر جو آپ کا 6 ہے اس میں آپ لوگ لکھیے گا، 4 ہے جو، اس میں آپ لکھیے گا، بولیں
बे बटेरें कुमरी पुकारे कूकू, पीपी करे पपीहा बगले पुकारे तू तू। क्या हुदहुदों की हक हक, क्या फाख्ताओं की हू हू, सब रट रहे हैं तुझको, क्या पंख क्या पखेरू। ठीक है, आगे देखिए शेर नंबर 7। बनाए अपनी हिकमत से ज़मीनों आसमान तूने, दिखाए अपनी कुदरत के हमें क्या क्या निशान तूने। बज़्म हस्ती क्या है, तेरे हरफ़े कुन की है नुमूद। नुमूद कहते हैं नुमाइश को, नुमूद पैदा होने को भी कह सकते हैं आप। एक इशारे से तेरे कायम हुए अर्ज़ो समा। बज़्म हस्ती, बज़्म महफिल, हस्ती यानी इस दुनिया की जो महफिल है वो किस चीज़ की मोहताज है, हरफ़ कुन की। तेरे हरफ़ कुन की है नुमूद, नुमूद मतलब पैदा होना। बज़्म हस्ती क्या है, तेरे हरफ़ कुन की है नुमूद, एक इशारे से तेरे कायम हुए अर्ज़ो समा। मज़ीद कुछ अशार जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हों वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, नहीं है तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमान तू है। इसी तरह आपने शेर पढ़ा होगा, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। इसके अलावा शेर है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।